اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، مسلم دنیا کے شیر صدام حسین کو پھانسی دینے والا جج تمام دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن چکا ہے۔ اپنے آپ کو صدام حسین کے سامنے قاضی کہنے والا یہ شخص زندگی کے آخری لمحات میں انتہائی تکلیف کی کیفیت میں مبتلا ہو گیا۔ وہ زبان جس سے اس نے نڈر اور بے خوف مسلمان رہنما کو پھانسی کا حکم سنایا، وہی زبان اپنے الفاظ کو بیان کرنے سے قاصر ہو گئی ہے۔ وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کرنے والے لوگوں کے لیے رہتی دنیا تک مثال بن چکا ہے۔ جب قاضی کے عہدے پر فائز یہ جج مسلم دنیا کے اس چمکتے ہوئے ستارے کو موت کا حکم سنا رہا تھا، وہ لمحات اور مسلم دنیا کے علمبردار اور بہادر لیڈر صدام حسین کا عجیب و غریب انوکھا رویہ اسلام دشمن عناصر کے منہ پر لگنے والا ایک زوردار تماچا تھا۔ اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرنے والے اور اپنے ملک سے غداری کرنے والے اس ظالم جج اور اسلام دشمن عناصر کے لیے خوف اور ڈر کی علامت سمجھے جانے والے اس عظیم رہنما صدر صدام حسین کے اس انوکھے رویے کے بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں دکھایا جانے والا انتہائی کرب اور تکلیف میں مبتلا لاچار شخص وہی ظالم جج ہے جس نے ماضی میں صدام حسین کو موت کی سزا سنائی تھی۔ وہ اپنے دور حکومت میں امریکہ اور اسرائیل جیسے ممالک کو دھول چٹانے والے اس عظیم لیڈر کو پھانسی کی سزا سنا کر اس نے جو ظلم کیا تھا اس کی سزا یہ اس وقت بھگت رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اس کے اعمال کی سزا اس دنیا میں دے کر اس ظالم انسان کو تمام دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ وہ شخص جس کی زبان ایک ظالمانہ حکم سناتے ہوئے نہ تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپی اور نہ ہی اپنی آخرت کے بارے میں سوچ کر لرزی۔ اس وقت آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے آخری لمحات میں اپنے الفاظ کو ادا کرنے سے قاصر نظر آ رہا ہے۔ ناظرین، زندگی کے وہ آخری لمحات جن کے بارے میں ہر مسلمان سوچ کر یہ دعا کرتا ہے کہ ان کے آخری لمحات میں اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے کلمہ شہادت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ظالم شخص اپنی زندگی کے ان آخری لمحات میں اپنے اختیارات سے تجاوز کرنے اور اسلام دشمن عناصر کا ساتھ دینے کی وجہ سے انتہائی دکھ اور تکلیف کی کیفیت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ دوستو، جس وقت یہ جج صدام حسین کے خلاف پھانسی کا حکم سنانے جا رہا تھا، اس سے چند منٹ پہلے اس شخص نے صدام حسین کو ایک عجیب و غریب حکم دیا۔ ایک مسلمان کے لیے انتہائی دکھ اور تکلیف کی بات نہ صرف یہ حکم تھا بلکہ اس جج کی وہ باڈی لینگویج بھی تھی جس کے ذریعے وہ صدام حسین کو حکم جاری کر رہا تھا۔ اس جج نے صدام حسین کو پھانسی کا حکم سنانے سے پہلے بڑے مغرور اور متکبر لہجے میں اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ، میں آپ کو سزا سنانے جا رہا ہوں۔ دوستو، یہ وہ لمحات تھے جب صدام حسین بخوبی جانتے تھے کہ اس وقت ان کی زندگی کا ایک اہم فیصلہ ہونے جا رہا ہے، لیکن اس نڈر مسلم رہنما نے بلا خوف و خطر اس ظالم جج سے کہا کہ کیا مطلب، جس کے جواب میں اس جج نے دوبارہ وہی الفاظ دہرائے کہ آپ کھڑے ہو جائیے، میں آپ کو سزا سنانے جا رہا ہوں۔ صدام حسین نے بلا خوف و خطر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ میں تیار ہوں، آپ فیصلہ سنائیے، میں کھڑا نہیں ہوں گا۔ ناظرین، یہ الفاظ اصل میں صدام حسین نے کہے تو اس جج سے تھے، لیکن در حقیقت ان الفاظ میں انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کے فیصلے کی تعظیم کرنے سے انکار کیا تھا جس کا اعلیٰ کار اس وقت یہ جج بنا ہوا تھا۔ تمام دنیا نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ صدام حسین نے بڑے سکون اور مطمئن انداز سے جج سے نہ صرف یہ الفاظ کہے بلکہ اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ بھی سنا۔ اس جج کی اخلاقیات کا یہ عالم تھا کہ جب صدام حسین اپنے حق کے لیے کمرہ عدالت میں بات کر رہے تھے تو اس نے حکم دیا کہ انہیں کمرہ عدالت سے باہر نکال دیا جائے۔ جب صدام حسین نے اس پر احتجاج کیا اور کہا کہ ہم عراقی ہیں اور ہم اپنے بڑوں اور اپنے قائدین کا احترام کرتے ہیں، تو اس جج کا بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ یہ کہنا تھا کہ میں قاضی ہوں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس شخص کو یہ تو یاد تھا کہ وہ قاضی ہے، لیکن ان الفاظ کے چند لمحات بعد صدام حسین کی پھانسی کا فیصلہ سناتے ہوئے یہ بالکل بھی یاد نہیں تھا کہ قاضی کے عہدے کے فرائض کیا ہوتے ہیں۔ قاضی حق اور باطل کے درمیان انصاف کرنے والا ہوتا ہے، جبکہ اس قاضی نے حق پر لالچ اور طاقت کو اہمیت دی۔ ناظرین، سب سے حیران کن منظر تمام دنیا نے اپنی آنکھوں سے اس وقت دیکھا جب اس جج نے اپنی زبان سے صدام حسین کے لیے پھانسی کے احکامات جاری کیے۔ ایک عام انسان اس وقت اگر صدام حسین کی جگہ پر ہوتا تو یہ الفاظ سن کر یا تو خوف زدہ ہو جاتا یا پریشان، کم از کم افسردہ تو ضرور دکھائی دیتا، لیکن حیرت انگیز طور پر صدام حسین یہ الفاظ سن کر نہ تو غم زدہ ہوئے اور نہ ہی پریشان، بلکہ بڑے مطمئن انداز میں اپنی نشست پر بیٹھے ہوئے انہوں نے یہ الفاظ سنے اور اس کے سننے کے بعد انہوں نے ایک زوردار قہقہا لگایا۔
اگر آپ اس ویڈیو کلپ کو غور سے دیکھیں تو آپ یہ مشاہدہ کریں گے کہ صدام حسین کی نگاہوں میں اس وقت نہ تو کوئی خوف تھا اور نہ ہی ڈر، بلکہ ان کی آنکھوں میں سچائی کی چمک اور چہرے پر حق کا ساتھ دینے کا سکون تھا۔ ان کے کہا لگانے کا یہ انداز اسلام دشمن عناصر کے منہ پر ایک زوردار تماچا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اسلام کے دشمن طاقتیں حق پر ڈٹے ہوئے اس شخص سے اتنی زیادہ خوفزدہ ہیں کہ وہ اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتی اور اسے موت کی سزا سنا کر اپنے راستے سے ہٹانا چاہتی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک پیغام بھی تھا کہ کس طریقے سے حق پر چلنے والے مجاہد موت کو خوشی خوشی اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں۔ ناظرین، جب صدام حسین کو پھانسی دی جانے لگی تو انہوں نے ایک عجیب و غریب خواہش کی، جسے آپ ان کی آخری خواہش بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان کی آخری خواہش یہ تھی کہ انہیں ایک گرم کوٹ لا کر دیا جائے۔ ان کے پاس موجود سیکیورٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے لوگ یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ دنیا میں دہشت اور خوف کی علامت سمجھا جانے والا یہ مسلم رہنما اپنی آخری خواہش کا اظہار کس طریقے سے کر رہا ہے۔ جب انہیں گرم کوٹ لا کر دیا گیا تو ان سے یہ پوچھا گیا کہ انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیوں کیا، جس کے جواب میں اس مرد مجاہد نے کہا کہ سخت سردی کے عالم میں میرا جسم ٹھنڈ سے کپکپا رہا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ سردی کی وجہ سے کانپے اور دنیا یہ سمجھے کہ صدام حسین موت کے خوف سے کانپ رہا ہے۔ اپنے ان الفاظ کے عین مطابق جب انہیں پھانسی کے مقام پر لے جایا گیا تو اپنے خون سے قرآن پاک لکھوانے والا یہ شخص درود شریف کا ورد کرتے ہوئے پھانسی کے تختے تک جا پہنچا۔ اس بہادر لیڈر نے موت کو خوشی خوشی اپنے گلے لگا کر رہتی دنیا کے لیے یہ مثال قائم کر دی کہ مسلمان حق بات کے لیے اپنی جان تو دے سکتا ہے لیکن ظالم اور جابر کے آگے اپنا سر نہیں جھکا سکتا۔ جبکہ اپنے آپ کو قاضی کہلانے والے جج کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سزا منتخب کی کہ اسے تمام دنیا کے لیے درس عبرت بنا دیا اور دنیا کو بتا دیا کہ جو لوگ اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہیں ان کا انجام دنیا میں بھی تکلیف دہ ہے اور آخرت میں بھی۔ ناظرین، صدام حسین نہ صرف عراق کا ہر دل عزیز سیاسی رہنما تھا بلکہ تمام مسلم دنیا کا سب سے طاقتور مسلم رہنما مانا جاتا تھا، جس نے امریکہ اور اسرائیل کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ مسلمانوں کے اس شعر نے عربوں کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلاتے ہوئے کہا کہ انہیں فلسطینی عوام کا ساتھ دینا چاہیے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر عرب فلسطین کا ساتھ دینے کی طاقت اور ہمت نہیں رکھتے تو وہ اکیلا اسرائیل کے ساتھ لڑنے کی جرت اور طاقت رکھتا ہے، اور ان کی زندگی میں یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ فلسطین کا ایک انچ کا ٹکڑا بھی اسرائیل حاصل کر سکے یا فلسطینی عوام کا ایک خون کا قطرہ اسرائیل بہا سکے۔ وہ مسلم عرب ممالک کو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ سب سے بڑی نعمت تیل کی نعمت اور اس کی طاقت سے آگاہ تھا، اور اس نے ان ممالک کو مسلم ممالک پر ظلم کرنے کی صورت میں اپنی اس طاقت کا استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ نہ تو امریکہ کو قبول تھا اور نہ ہی اسرائیل کو۔ وہ اس حقیقت سے آگاہ ہے کہ مسلمانوں کے اس قائد کے اندر وہ صلاحیتیں موجود ہیں کہ وہ تمام مسلمان ممالک کو ایک جھنڈے تلے اکٹھا کر کے اسلام دشمن قوتوں کے خلاف لڑنے کی بھرپور طاقت رکھتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے اپنی سازشوں سے اس جھنڈے کو اکھاڑ دیا جس کے نیچے تمام مسلمان اکٹھے ہو سکتے تھے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اس عظیم لیڈر صدام حسین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور مسلمانوں کو صدام حسین جیسا ایک اور لیڈر عطا کرے جو کہ مسلمانوں کی نمائندگی پوری دنیا میں بھرپور انداز میں کر سکے۔ آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔